مجھ پروگرام دیکھنے والے اور سننے والوں کو السلام علیکم گائز. بات کریں گے امپورٹنٹ نیوز کی طرف، اور بہت امپورٹنٹ اور خاص نیوز ہے خاص طور پہ آپ کے لیے گائز. اور وہ امپورٹنٹ نیوز یہ ہے کہ گائز ایم کیو ایم لندن نے ایک پریس ریلیز جاری کی ہے، بڑی ہی امپورٹنٹ ہے، بہت خاص نیوز ہے، بہت خاص جو ہے پریس کانفرنس کی ہے. مصطفیٰ عزیز آبادی جو کہ ایم کیو ایم لندن کے جو ہے وہ بڑے خاص رہنما ہیں اور بانی ایم کیو ایم الطاف حسین کے بہت قریب ہیں. انہوں نے پریس ریلیز جاری یہ کی کہ گائز کل جو میاں محمد نواز شریف صاحب پاکستان آئیں اور ان کے آنے پر جو ہے کروڑوں روپے خرچہ کیا گیا، جیسے کہ میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں آپ کو بتایا، اور تقریباً ہزاروں کی تعداد میں سیکیورٹی تھی. اور اس کے علاوہ جو ہے چینلز پہ، ٹی وی چینلز پہ مسلسل دکھائی جا رہے تھے. بالکل ٹی وی چینل تو میاں محمد نواز شریف کی فوٹیج ہٹائی نہیں ہے اب سرے سے ہی بالکل. اور جب تک نواز شریف صاحب پاکستان میں آئے، جہاز سے لے کے، جب ان کا طیارہ جو ہے اسپیشل جہاز لینڈ کر گیا، لینڈ کرنے کے بعد سے لے کے جب تک وہ اپنے گراؤنڈ سے تقریر کر کے گئے نہیں ہیں، تو کسی بھی چینل میں جو ہے ان کی فوٹیج ہٹائی نہیں ہے. یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اس پر جو ہے ایم کیو ایم لندن کے رہنما مصطفیٰ عزیز آبادی، انہوں نے بڑی خاص بات کی ہے. انہوں نے یہ خاص بات یہ کی ہے، انہوں نے یہ کہا کہ میاں محمد نواز شریف کے لیے جو ہے پٹیشن دائر کی گئی ہائی کورٹ میں، اور وہ پٹیشن 1 مہینے کے اندر ریسیو کر دی گئی. 1 مہینے کے اندر جو ہے گرفتاری وارنٹ جو ہے وہ ہٹا دیا گیا. 15 دن کے اندر پابندی ہٹا دی گئی نواز شریف کے اوپر سے. 15 دن کے اندر جو ہے وہ نواز شریف صاحب کی جو گرفتاری تھی اس کے دن آگے بڑھا دیے گئے. جو عدالتوں میں پیشیاں تھیں اس کی تاریخ آگے بڑھا دی گئی. تو یہ کس نے کہا ہے؟ یہ ایم کیو ایم لندن کے رہنما مصطفیٰ عزیز آبادی نے کہا ہے. اب چلیں، وہ کہتے ہیں کہ چلو اب تصویر کی دوسرے رخ چلتے ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ بانی ایم کیو ایم الطاف حسین کے اوپر، ہم الطاف حسین کے لیے پٹیشن دائر کی گئی ہے 6 سال تقریباً 6 سال تھے. کوئی پٹیشن ابھی تک وصول نہیں کی گئی، کوئی پٹیشن جو ہے ریسیو نہیں کی گئی، انصاف نہیں ہو رہا. اس کے علاوہ پھر انہوں نے کہا کہ تقریباً 6 سال سے ہم عدالتوں کے چکر کاٹ رہے ہیں، ہمارے بندے چکر کاٹ رہے ہیں کہ بانی ایم کیو ایم الطاف حسین کے اوپر سے تحریر تصویر کے اوپر سے پابندی ہٹنی چاہیے، وہ پابندیاں ہٹ رہی نہیں ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ پھر جہاں ایک طرف نواز شریف، ایک طرف بانی ایم کیو ایم الطاف حسین، آپ یہ دیکھیں کہ ان نواز شریف کے اوپر سے 1 مہینے کے اندر ساری پابندیاں ہٹا دیں اور ایف آئی آر ختم کر دی، گرفتاری وارنٹ جو ہے وہ معطل کر دیے گئے. اور ایک طرف جو ہے وہ بانی ایم کیو ایم الطاف حسین، جو 6 سال ہو گئے ابھی تک گرفتاری وارنٹ جاری ہے، ابھی تک پابندیاں مسلسل جاری ہیں، اپنی جگہ پہ قائم ہیں. اب جتنی جو پٹیشن دائر کی گئی تھی الطاف حسین کے اوپر، اس پہ ابھی تک کوئی پٹیشن وصول نہیں کی گئی، کوئی پٹیشن کامیاب نہیں ہوئی، کوئی سنوائی نہیں ہو رہی، کوئی دکھائی نہیں ہو رہی. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں آپس میں کیوں تضاد ہے، کیوں ٹکرا رہے ہیں آپس میں یہ دونوں. یہ کس کا کہنا ہے؟ ایم کیو ایم لندن کے رہنما مصطفیٰ عزیز آبادی کا کہنا ہے. پھر انہوں نے یہ کہا کہ نواز شریف صاحب جو پاکستان آئے وہ غیر قانونی طور پہ آئیں، اور جو ہے وہ انہوں نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے. اور انہوں نے پھر یہ کہا کہ عدالتوں نے بھی جو ہے سراسر غلط کیا ہے ان کے قانون کے ساتھ اور ملک پاکستان کے ساتھ. کیونکہ انہوں نے کہا کہ ایک جو ہے سرٹیفائیڈ جو مجرم ہے اس کو ریلیف دیا گیا، ایک جو ہے جس نے پاکستان کے اربوں خربوں روپے کھا کر جو ہے لندن میں فلیٹس بنائے، جائیدادیں بنائیں، تو اس کو ریلیف دیا گیا، اس کو انصاف دیا گیا، اس کے گرفتاری وارنٹ جو ہے معطل کر دیے گئے. اور ایک طرف جو ایک بہت بڑے پارٹی کے قائد ہیں الطاف حسین، جس کو کروڑوں لوگ پسند کرتے ہیں، مانتے ہیں، ایک طرف وہ ہے کہ جس کے اوپر جو ہے وہ 6 سال سے بلکہ 7 سال سے پابندیاں ہیں اور وہ پابندیاں ہٹائی نہیں جا رہی. تو یہ دونوں جو ہے آپس میں باتیں ٹکرا رہی ہیں. یہ بہت بڑا فرق ہے، یہ ناانصافی ہے، یہ سراسر ناانصافی ہے. یہ کس کا کہنا ہے؟ یہ کہنا ہے ایم کیو ایم لندن کے رہنما مصطفیٰ عزیز آبادی کا، جس نے پرسوں جو ہے وہ بڑی زبردست قسم کی پریس ریلیز جاری کی. تو گائز یہ 2 چیزیں جو ہے دیکھی گئیں ان کی طرف سے. اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین پرسن ہیں بلاول بھٹو صاحب، انہوں نے بھی اعتراض کیا کہ غیر قانونی طور پہ نواز شریف صاحب پاکستان آئے. جب نواز شریف کی باری آئی تو 1 مہینے کے اندر ان کو جو ہے وہ بادشاہ بنا کر پاکستان لا دیا گیا اور سر کا تاج اوپر سے سونے کا تاج پہنا دیا. اور جو ہے اگر کوئی اس کی جگہ کوئی عام انسان ہی دوسرا ہوتا تو وہ ابھی تک وہ جل رہا ہوتا جیل کے اندر. پھر چلتے ہیں تیسری خبر کی جانب.
عوام کا کیا کہنا؟ عوام سے جو ہم نے انٹرویو کیا، عوام سے جو ہم نے پوچھا تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ایک طرف دنیا کا سب سے بڑا لیڈر یا پاکستان کا سب سے بڑا لیڈر کہہ دو، یعنی کہ ان کا اشارہ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی طرف ہے، وہ جیل میں ہے۔ ایک طرف جو ہے وہ جو چور ہے، سرٹیفائڈ چور ہے، پاکستان کے اربوں اور خربوں روپے کھا کر جو ہے بھاگا، ایک طرف وہ ہے، اس کو آپ بادشاہ بنا کے پاکستان میں لا رہے ہو، اور ایک طرف ایک اتنا بڑا لیڈر جس نے ملک کا نام روشن کیا، جو 92 کا ورلڈ کپ لے کر آیا، جس نے پاکستان کا نام اسلامی دنیا میں بنایا، جس نے قوانین سکھائے، بہت سارے یعنی کہ کام ہیں ایسے جو عمران خان صاحب نے کیے ہیں۔ تو ایک طرف وہ ہے جس کو جیل میں ڈالا ہوا، جو ایماندار ہے اس کو جیل میں ڈالا ہوا ہے، اور جو ایک بیمان ہے، چور ہے، اور جو ہے اس کو آپ پاکستان میں لا کے بادشاہ بنا دیتے ہو۔ یہ کس کا کہنا ہے؟ یہ عوام کا کہنا ہے۔ تو گائز یہ تین چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، تینوں جو ہے عوام پہ جو ہے وہ اعتراضات اٹھائے گئے ہیں نواز شریف کے اوپر۔ ایک تو MKM لندن کے رہنما مصطفیٰ عزیز آبادی کی طرف سے، دوسرا بلاول بھٹو کی طرف سے، تیسرا عام عوام کی طرف سے نواز شریف کے اوپر یہ رد عمل ہے۔ اب چوتھی چیز یہ ہے کہ کل جو دیکھا گیا لاہور میں نواز شریف صاحب آئے تو مختلف بلاگر نے یہ اعتراضات اٹھائے ہیں، اور ایک جو ہے سننے میں آیا ہے کہ حکومتی سطح کے طور پہ بھی لوگوں نے یہ کہا ہے کہ جو کل نواز شریف صاحب کا جلسہ ہوا ہے، بتایا یہ گیا کہ 15 لاکھ عوام آئے گی، لیکن وہاں پہ 5 لاکھ عوام بھی نہیں تھی، میرے خیال سے 1.5 سے 2 لاکھ عوام تھی۔ ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ بلاگر نے کہا یہ بھی نہیں تھی، کم تھی۔ کرسیاں جو ہے 5-5 فٹ کے فاصلے میں لگائی ہوئی تھی، اور ہر کرسی کے اوپر نون لیگ کا جھنڈا لگایا ہوا تھا، بلکہ ڈنڈا لگایا تھا وہ بھی 10 فٹ کا ڈنڈا تھا، تاکہ اوپر اسٹیج سے پتہ چلے کہ عوام آئی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ جو مینار پاکستان کے باہر دو بڑی بڑی روڈیں، اس کے سامنے پھر آپ کراس چلے جاؤ تو وہ ہے یادگار ہے، یعنی کہ شاہی قلعہ ہے۔ ویسے عام ہفتے کے روز تو ویسے بھی جو ہے شاہی قلعہ میں عوام بہت زیادہ ہوتی ہے، وہ بھی دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے علاوہ پھر وابڈا کا ایک آفس ہے تھوڑا سا آگے چلے جائیں برابر میں، وہاں پر بھی عوام ہوتی ہے۔ پھر روڈ میں تو ویسے ٹریفک کا ہجوم ہوتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ 1-1.5 لاکھ عوام جو جلسے میں آئی تھی، وہ بھی، یہ ساروں کو ملا کے دیکھا جائے تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جلسے میں لاکھوں کی تعداد میں عوام آئی ہوئی ہے، تو ایسا دکھایا گیا ہے۔ اوپر سے بھی کیمرہ سسٹم، ڈیجیٹل کیمرے لگائے گئے ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں سیکیورٹی بلائی گئی۔ تو یہ سب کچھ ملا کے گائز دکھایا یہ گیا کہ جیسے کہ 10 لاکھ عوام آئی ہے۔ تو یہ سارا سسٹم چلا ہے۔ اب پاکستان کی سیاست کا رخ جو ہے موڑ دیا گیا ہے۔ اب بظاہر ایسا لگتا ہے کہ نواز شریف کو لایا جا رہا ہے، وزیر اعظم بنایا جا رہا ہے، اور اب یہ آنے والا جو وقت ہوگا 5 سالہ وقت میں بھی تجزیہ کے مطابق اور ذرائع کے مطابق ہمیں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اب یہ 5 سال جو ہے وہ بھی محمد نواز شریف صاحب کے ہوں گے۔ اب دیکھیں گے ہم یہ کہ کراچی میں کس کی حکومت ہوگی، ہم یہ دیکھیں گے سندھ میں کس کی حکومت ہوگی، ہم یہ دیکھیں گے KPK میں کس کی حکومت ہوگی، کیا میاں محمد نواز شریف صاحب پورے پاکستان میں 2/3 اکثریت سے آئیں گے یا نہیں، اس پہ دیکھیں گے۔ تو گائز میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ اپنے میزبان عبدالستار کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔